تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی، ماہر نفسیات جو ہے نا، وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا، وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا۔ اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے۔ کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی۔ چند اصول تو ہیں، وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا، عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ختم۔ ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم۔ اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے۔ ختم، اچھا لے بھائی، ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی، یہ چیز چھن گئی، ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا، تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ سے تو بڑھے گی۔ تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو، وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی، میں بہت اسٹریس میں ہوں، تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا، تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا، لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا، بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے، ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے، کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، قبر میں مرا ہوا ہوں گا، ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی، ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے، 100% ضروری نہیں لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے۔ بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی، نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل۔ تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے، یہ ٹینشن میں جاتا ہے، تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی، ٹینشن بڑھتی۔ ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی، جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا، پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود بخود نہیں، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، یہ اللہ کی طرف سے، اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، ساری زندگی روتے روتے گزری، مگر ایک تسلی بھی ہے، رونا غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے۔ نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے، پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں، سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ، غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے، خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، لطیفے پہ ہنستے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا، اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے، مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے۔ نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غم کی بات پہ کیا ہوگا، اس کو غم ہوگا، رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا، تو یہ تو حصہ ہے زندگی۔ اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں، قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا۔ ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا، تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے۔ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، ان الارض للہ، یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ، تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا۔ اب دیکھو ایک بات ہے، آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے ایک
V8 में घूम रहा है आपका दुश्मन, आप उसे देख देख के जल रहे हो, हसद खा रहे हो, हाय हाय हाय, एक तो मेरा दुश्मन, मैं गधे पे और ये इतनी बड़ी गाड़ी में। एक बंदा आके कहता है भाई ये गाड़ी मेरी है और तू मेरा मामू है, फिक्र न कर, ये मैं उससे लेके तुझे दे दूंगा। अब सारी टेंशन क्या हो गई, खत्म। जब आपको पता चलेगा मालिक ही है, पहले आप समझ रहे थे शायद वो मालिक है तो आप टेंशन में जा रहे थे, जब आपको पता चलेगा वो मालिक है ही नहीं है, भाई मालिक कौन है, ये साहब हैं, या मेरा बाप मेरा इसका मालिक है, मामू को भी छोड़ो, बाप, जब मिसाल देनी है तो फिर पूरी खानदानी मिसाल हो ना। आपके वालिद साहब आए, बेटा क्यों तुम जल रहे हो, क्यों हसद में आ रहे हो, क्यों टेंशन में जा रहे हो। आपने कहा अब्बा ये भी मेरा क्लास फेलो था, ये मैट्रिक में फेल था और मैं A+ से पास हुआ था, आज ये लैंड क्रूजर में घूम रहा है, इसको देख देख के जल रहा हूं मैं। अब्बा कहते हैं बेटा ये गाड़ी किसकी है, मेरी है, मैं अभी शोरूम से लेकर आया हूं, उसको मैंने चलाने के लिए दी है। सारी टेंशन एक सेकंड में खत्म। किसी मारे नफ्सियात और गोली खाने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्या हो गया भाई। तो अल्लाह मियां कहते हैं इन्नल अर्दा लिल्लाह, ये जमीन का मालिक कौन है, अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से, मूसा अलैहिस्सलाम तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़कर आए थे, ये गोरों की किताबें पढ़ी, उन्होंने कानून की और नफ्सियात की किताबें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल अर्दा लिल्लाह, मेरी कौम जमीन का बादशाह ये नहीं है भाई, तुम्हें गलत। ये तो अल्लाह मियां ने इसको थोड़े दिन इस्तेमाल के लिए मिस्र की हुकूमत दे दी। तो मालिक कौन है भाई, अल्लाह मालिक है, जब चाहेगा उठा के तुम्हें दे देगा। सवाल पैदा होता है हमें तो नहीं दी अल्लाह ने, फलां गाड़ी लेके घूम रहा, हमने ये सोच के तसल्ली की कि असल गाड़ी का मालिक कौन है, अल्लाह है, तो अल्लाह जब चाहेगा हमें दे देगा, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक दी नहीं। ये टेंशन होती है लोगों को। लोग कहते हैं मेरा दोस्त मैट्रिक में फेल था, आज 1000 गज का डिफेंस में उसका बंगला है और मैं वही नाले के ऊपर मेरा छोटा सा झोंपड़ा है। मैंने मुफ्ती साहब का बयान सुना था कि अल्लाह ताला कहता है कि बंगले का मालिक कौन है, अल्लाह है, जिसको चाहता है दे देता है। तो मैं इसी उम्मीद पे खुश हो गया था, बगैर गोली खाए, डिप्रेशन की गोली खाए बगैर, कि भाई असल मालिक तो अल्लाह, जब चाहेगा मुझे दे देगा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे वो मिला नहीं है। तो लोग फिर इस टेंशन में जा रहे होते कि बनी इसराइल को तो मिल गई हुकूमत, हमें तो नहीं मिली, हम कैसे तसल्ली में आए, और आइंदा मिलने का कोई चांस भी नजर नहीं आ रहा। तो उसका भी भाई अल्लाह मियां ने, उस टेंशन का भी अल्लाह ने इलाज बताया। वो टेंशन का इलाज ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। हमें जो मुसीबत पहुंचती है अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। दोस्त जब कोई टेंशन देता है तो वो टेंशन देखने में लगती है, हकीकत में नहीं होती। वो टेंशन हमें और तरक्की देने के लिए होती है। एक टीका वो होता है जो दुश्मन सुई चुभोता है आपके, एक सुई वो होती है जो डॉक्टर चुभोता है। डॉक्टर के बारे में पता होता है कि भाई ये जो टीका लगा रहा है चीख तो निकलेगी, हर टीके में चीख थोड़ी बहुत निकलती है, चीख तो निकलेगी, लेकिन पैसे दे के लगवा रहे होते हैं टीका। क्यों नहीं लगाया डॉक्टर साहब अभी तक, क्या हो गया, कह रहे होते हैं कि नहीं होते, पैसे दिए टीका लगाओ भाई, इंजेक्शन लगाओ। लेकिन एक टीका दुश्मन लगाता है तो दोनों टीकों में, दुश्मन टीका लगा दे आप फौरन खतरा कि जहर का इंजेक्शन तो नहीं ठोक दिया इसने कहीं। यही होता है कि नहीं होता भाई, अब तो गए। तो भाई जो टेंशन दे रहा है, देने वाले से बड़ा फर्क पड़ता है, देने वाला दुश्मन है या दोस्त है। अल्लाह अगर इसी तरह करता ना, जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने हुकूमत दे दी, तो अल्लाह हमें फलाने का बंगला हमें दे देता, फलाना की गाड़ी हमें दे देता, जमीन आसमान का निजाम क्या हो जाता, बर्बाद। अल्लाह कहते हैं दारुल इम्तिहान है, यहां किसी को दे के आजमाऊंगा और किसी से ले के आजमाऊंगा। जो सबर करेगा तो अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द, सब कुछ मेरा है। ये जो डिफेंस में 1000 गज का बंगला जिसको तुम देख के समझ रहे हो ये इसका है, ये इसका नहीं है, तो टेंशन तो बढ़ गई ना, यहीं से खत्म हो गई टेंशन भाई। इसका है ही नहीं बेवकूफ आदमी का, जो तू कह रहा है ये लैंड क्रूजर इसकी है और मैं मैट्रिक पास A+ से हुआ था और ये भागाबाद इसकी कहां से है। आजमाइश के लिए अल्लाह ने थोड़े दिनों के लिए उसको दी हुई है, थोड़े दिन में मरेगा, खत्म। तो तू भी मरेगा, तेरा झोंपड़ा भी क्या, खत्म। आगे अल्लाह के लिए तो भाई जमीन आसमान का मालिक है, फिर बड़े बड़े बंगले अल्लाह मियां के पास, जन्नत है, नहरें हैं उसमें,
شہد کی نہریں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی، لذیذ نہیں ہوں گی، لذت ہوں گی، وانہار من عسل مصفا، صاف ستھرا شہد، لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، غرفی غرفات آمنون، ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے۔ آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے، چھننے کا خوف نہیں ہوگا، اور ایسے گھنے باغات، آبشاریں، نہریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1000 گز کے بنگلے بھائی، ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے۔ تو ہماری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی، اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی، خیر تو اس کی بھی چھن گئی، نہیں ملی، تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، W11 ہے نا، سفر کیا کر، روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا، انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، انسان کی ایک ویلیو ہے، مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار تم، اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ۔ جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، آنسو، حقیقت بتاؤں آپ کو، میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، گھٹ جاتی۔ اس پہ رو رہا ہوں نا، بی بی مر گئی، آنسو، دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا تھا۔ عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ، بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ، تو انسان کی تو ایک کیا ہے، ایک ویلیو ہے نا، یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے، تو بچھڑنے پہ روتے ہیں، یہ قابل تعریف ہے یہ عمل۔ جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرے کو پتھر ہے، لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہے، لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو، بلند ذوق نظر نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے، یہ بھی بلند ذوق نظر، اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی، اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں، اعتدال رکھو۔ اور جو جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا، سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے کل، تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے۔ عاشق کے دعوے دیکھو نا، ایسے مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت، پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت، اس سے جب یہ 90 کی ہو جائے گی۔ اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی، ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں وہ، تو وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی، وہ کیا لگے گی۔ تو یہ ڈسٹیمپر ہوا ہے، تھوڑا سا کیا ہوا ہے، ڈسٹیمپر ہوا ہے، بس اس کے کہانیاں ہیں، اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا، اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے۔ وہ ایک آدمی کی شادی میں سچا واقعہ چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا، جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا، واقعی وہ بے ہوش، اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی۔ تو مجھے خیال ہوا بعد میں، اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں، اس کو تو میں نے مشورہ دیا بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار، گزارا چلاؤ، تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں، بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو، کہہ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل، وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی وہ، تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، بہت زیادہ ٹینشن میں، بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے۔ تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار، اس کو بھی، اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم کہاں، بچیاں طلاقوں کے بعد کہ ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے، اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو۔ تو کہہ رہی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا، تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے۔ خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس کو بھی رکھیں ایک اور بھی کر لیں، تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی، وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ میں فون کر کے بتاتا،
کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا، اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو، بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو. بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے، مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا، اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب شام کو آفس سے گھر آؤ، بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا، ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو، پیسے دے دو منتھلی، ان کو تنخواہ پہ رکھ لو. مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں، بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا، آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے. وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں، ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں، اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے، تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے، لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے، اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں، سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں، گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے، بالکل یہ اٹھنے کے قابل. یہ قوم، مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے، جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے، ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے، جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ، یہ نیچرل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک روک کے روڈوں پہ روک روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں لے نہیں رہا نام، کہ یہ نہ کریں، یوں نہ کریں، ایسا نہ کریں. تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے، نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں. بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع میں، تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں، اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آیت کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر.
مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں, اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, میرے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دیں, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو, یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر. میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا. اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی. کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی ہے, زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو.
یہی ہوگا نا, مجھے بچا گا. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے, گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے, تو نکالو اس گٹر کو, ویسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ, کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے, گردن یہاں لے کے جانی ہے, لا الہ کوئی معبود نہیں. یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ڈھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ, الا اللہ صرف کون ہے, اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے, بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا, کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا, یار کسی کا رکشا ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت, یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے, بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو, بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی,
چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے, آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے. دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا, افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کے سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی آ رہی, کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں, اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا وتخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار, صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی.
اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں؟ 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم. اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتت ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے ہیں یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی, یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ,
आगे पुप्पो का घर आने वाला है पेशावर में, चाचू का घर आने वाला है, तो मजे ही मजे बकरे रखे हुए हैं वहां पे, सफर की टेंशन थोड़ी लेगा, फिर क्यों लेगा टेंशन वो? लोग कहते हैं ये सीट सफर में तुझे जो है ना ट्रेन में बड़ी बेहतरीन सीट मिली लेकिन तेरी नहीं है, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। आदमी का तो क्या मसला है यार, मेरी हो वसीम भाई की हो, मुझे तो बैठने से मतलब है। तो कहता है घर मेरा जाती हो या किराए पर हो, रहने से मतलब है। बनाया वसीम भाई ने करोड़ों रुपए का, 20-25 हजार किराया देके मैं रह रहा हूं, लाइफ को एंजॉय मैं कर रहा हूं। बेवकूफ वो है जिसने बनाया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं, तुम टैक्सियों में जाते हो, कोई बात नहीं यार, टैक्सी खरीदी उसने, मैं 500 रुपए देके सफर मैं कर रहा हूं, तो मेरी जरूरत तो नहीं थी। लोगों तो पैदल सफर किए हैं इतने लंबे लंबे। मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से मदियन पैदल गए हैं, और हम यहां से सदर पैदल नहीं जा सकते, तो हमारी जरूरत थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने इतना एहसान किया, ग्रीन बस बना दी भाई। इमाम मेहदी के आने से पहले पहले कराची में ग्रीन बस चल पड़ी, सुभान अल्लाह। जिस कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है उस पर अल्लाह ने इतना इनाम किया, ग्रीन बस चल रही है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं, 50 रुपए देकर सुबह से लेकर रात तक एयर कंडीशन के चक्कर में बैठ गए, वो कि घर में गर्मी लग रही है तो 50 रुपए दो और एसी में लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे भी लोग हैं, वो सुना है फिर उन्होंने कोई कानून चेंज किया। शुरू में ऐसा आया था कि 50 रुपए तो बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा, तो लोग सुबह फजर के बाद जाके बैठ गए खाना वाना लेके, रात को उतर के घर आ गए। उन्होंने कहा सारा दिन आज ठंडक में हमने गुजारा है, ठीक है ना। तो नबी ने फरमाया जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल में गिना। तभी तो मैंने बास गरीबों को बड़ी पुरसुकून लाइफ में देखा है। एक गरीब के 10-15 बच्चे थे, मियाँ बीवी और फिर माँ बाप भी उसी के साथ, और वो मौसम्बियाँ बेचता था ठेले पे। मैंने कहा यार कैसे इस मौसम्बी में खिला लेते हो सबको? कह रहे यार अल्लाह का दिया बड़ा फजल है, सुबह खाना भी पकता है, आटा भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, इसी में खाते हैं, रात को सोते हैं, अल्लाह का फजल है, किराया भी निकल आता है घर का। तो मैंने कहा ये देखो, एक वो फैक्ट्री वाला है जो कह रहे हैं लाशूर में क्या है, मुझे खौफ है, खौफ। क्यों? जब आखिरत असल बना ली तो फिर इंसान को जितना मिलेगा उससे वो समझता है मुझे मेरी मुसाफिर को इतने की जरूरत नहीं होती। ऐ अल्लाह तो मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे रहा है, मुझे जरूरत इतने की नहीं है, समझते हो? बल्कि अगर गाड़ी नहीं भी होगी कहेगा अल्लाह तूने पांव से माजूर लोग पैदा किए हैं, मेरी दोनों टांगे सलामत हैं जो कांप भी नहीं रही हैं। बाज लोगों की टांगे कांप रही है ना, तो मेरी दोनों टांगे सलामत हैं, ये बड़ी फजीलत की बात है। तो हर चीज पे क्या रहेगा वो खुश। हम अब देखो ये बातें जब इंसान किसी की जिंदगी में देखता है ना फिर समझ में आती है। इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सोहबत बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें अपने शेख में देखी हैं। इंतहाई गुर्बत में भी कहते थे अल्लाह ने इतने इनामात किए हैं कि मुझे शर्म आती है, शर्म आती है कि अल्लाह तेरे एहसानात का हम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी जिंदगी गुजारी, और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी की बयान भी करते ना तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूं, वरना वो बयान करते हुए मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे जिंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहे। शर्म आती थी उनको। हमारे यहां जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र। हजरत कहते जब मैं 63 साल का हो गया तो मुझे तो अब शर्म आने लगी, यार मैं अभी भी मैं जिंदा हूं, कितने लोग दुनिया से चले गए। अब ऐसा ना हो किसी बूढ़े को जाके आप कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो भाई बदतमीजी की बात होगी। बूढ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह इनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि जब आप 63 के होगे आपको शर्म वरम नहीं आएगी, आप कहोगे यार किसी तरह बच जाऊंगा। और कोशिश भी करो उनको बचाने की, क्योंकि बात बेवकूफ होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं जाके हमारे नाना से बोल दिया कि इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है, वो 99 साल के हो गए थे। तो हमने कहा भाई कमबख्त ही इनके सामने कहने का थोड़ी है, इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है। तो जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसकी तबीयत में क्या पैदा कर देगा गिना। जब मिलेगा लोगों से, लोग कहेंगे अपना घर अभी तक नहीं बनाया, कह रहे यार बनाया तो वसीम भाई ने था, रह कौन रहा है, मैं ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ। नल के तोड़ो, दीवारों को नीला पीला करो, किराएदार जो वाट लगाते हैं, बच्चों ने व्हाइट बोर्ड बनाया था दीवारों को, कीले ठोको उसमें ऐसी की तैसी करके, जब ज्यादा गुस्सा आए वो निकाल दे तो निकल के दूसरा ले लो, किराए पे तो हर जगह घर मिल जाते हैं। तो वो खुश रहेगा, खुश। और आपने दूसरा इनाम क्या बताया, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला, सारी टेंशनें अल्लाह जमा करके एक पोटले में बंद कर देंगे, उसको बता देंगे तेरी ये 2-4 टेंशनें, इससे ज्यादा दुनिया के गम भी उसके 2-4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे।
ایک کنوارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے، بس ٹوٹل غم، ٹوٹل پوٹلے میں یہ دو چار ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے، بکھرا ہوا ہے، اور اس کے دو چار اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا، جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے، ابا ٹھیک ہو جائے. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں، محدود، زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں، مسافر خانہ ہے بھائی. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اور آپ نے فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. پہلے والے کی حالت کیا تھی، سب کچھ کر لیا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی، یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا، اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گھڑیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے، حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے، یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی، چمنی چارہ نے 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چمنی، تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا، کس نقلی تو نہیں ہے. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار، اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس، گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے، تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی، اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغمہ، یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی، ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس، اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا، محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا، عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو، محبت نہیں کرے گا اس سے. بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا ہے بحریہ ٹاؤن میں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں، اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی پر آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے، ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو، ایسی کی تیسی، صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ، آخرت کو، اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے مسافہ نہ فرمائے، لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی، صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے، غریب آدمی کو. اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، اگر اس کے پاس 70-80 ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں، سونا چاندی بھی نہیں ہے، کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. پبلک لیجنڈ ادارے پر، کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتے اپنے مالی، بہت لمبا سوال ہے، اتنا لمبا سوال اب میں یہاں پڑھوں گا لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں. کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے؟ اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے، معقول وجہ سے، معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے، یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی. معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا، بعض میاں بات بات پہ فحش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے، باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں. یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام. کورٹ کی ڈیورس ہے نا، یہ ڈیورس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں ان میں 90% کالعدم ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے. تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا بھائی، اگر کورٹ کی طرف سے بیوی کو طلاق ملے گا تو بیوی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی ہے. اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن نہیں کیے تو عورت نے اگر خلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا. شادی سے پہلے
میڈیکل چیک اپ کروانا. اگر بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ, لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ, تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ. اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں, خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو احتیاط کریں, ورنہ نارملی یہ کام نہ کریں. بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے, یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے, مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا, اس پہ گواہ بننا, یہ ناجائز ہے. اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو. مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ, اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے 50 روپے دوں گا. تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو, لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے وہ حرام ہوگی. تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں, ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے, حرام کہیں گے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاح اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چندہ دے اگر سودی بینک میں. میرے بھائی چوتھی شادی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ ہے, یہ کوئی پرسنل ہے بیچارہ, کوئی اس کو کوئی مل نہیں رہی. میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں دیتا ہوں, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ, بعد میں پڑھوں گا, اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا ہے, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں؟ جی ہاں, زکوٰۃ صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً, تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے. فطرہ دوبارہ دینا ہے, پہلے کشمش سے, اچھا کشمش سے کم دیا تھا, کشمش سے دیا تھا, کسی اور چیز سے دے دوں, سبحان اللہ, 6 دفعہ دے دیں آپ. 1 دفعہ دینا فرض ہے, باقی دیتے چلے جائیں. ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں, کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمم کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو؟ بھئی ایسی جگہ جائیں جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو, تاکہ ثواب بالکل خالص رہے. مدارس کو دیا کریں زکوٰۃ, جو صحیح مدرسے ہیں. میری 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے, دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت میں. دل سے دعا ہے جی. میری 2 ماں کا, بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا, ان کے چچا انور صاحب, چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں ہماری بڑی دوستی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. میرا 2 ماہ کا بھتیجا بیمار ہے, رات بھر روتا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. دل سے دعا ہے جی. دیکھو مائیں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا, روتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, تو ماں مایوس نہ ہوا کرے, اس پہ بہت اجر ملتا ہے. مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے, اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے. علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں, ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے, ہر گھونٹ. حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے, اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی. تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں. آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا, کم بخت اور کم ٹینشن تھی, ایک عذاب بھی, اور پھر منہ کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلے ٹینشن کم تھی, جو ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا, اس کو پکڑا نہیں, پکڑ اس کو. اور پھر بچوں کو ڈائلاگ, تیرے منہ توڑ دوں, تیرے دانت توڑ دوں, اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں, ایسے کہہ رہی ہوتی ہے نا. اللہ کرتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں, تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں. پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ, وہ اور چیخے گا, پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا, پھر کہیں گے کم بخت رک تو رہا نہیں ہے. پھر کوشش کریں گی پیار کرنے کی, اس طرح چپ ہو جاتے. بچے ہوتے ہیں غیر مقلد, حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے, اور مانگتے کیا ہیں, دلیل. ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ, ان کی کھوپڑی میں نہیں آتا. وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں, بچہ جب ہوتا ہے, پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا, لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے, ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا. پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ, اب سب ٹھیک ہے جانے دو یار, تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ بریلوی بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے, 30 بھی ٹھیک ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا. وہ پھر کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار, وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے,
تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, مانتے نہیں کسی کی بات. تو ماؤں کو چاہیے یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے, اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے. بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنے دیتے. مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی, ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا, میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے, بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ گئی. وہ دیکھ ہی, چھوٹی بچی تھی, وہ دیکھ نہیں رہی کہ پیچھے وہ سمجھ رہی کرسی ہے. اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا, ہمیں ہنسی آتی ہے. ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے. لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہے نا, ان کو یار ہے, یا پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی, اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز میں تنگ کر رہے ہیں, پڑھتے رہے نماز, ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں, جو مرضی کر رہے ہیں کرنے دیں. تو چھوٹے چھوٹے, کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانکی جس کی میں نے زیارت کرائی تھی, اذان ہوئی فجر کی, ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا, ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں, تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے, ایسے کر ایسے ہاتھ رکھ لیا یوں. تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر. تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں. اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا, کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اولاد, تو نے بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے مجھے. ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے, ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے, پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے, پھر ہم نے یہ کرنا ہے, پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی, پھر میں امریکہ جاؤں گی, پھر میں وہاں یہ کروں گی, پھر وہاں کروں گی, سب کچھ کر لیا. اب مجھے فون کرتی ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دیں, اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی, کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے, کسی کی نانی. بولو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا, لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے, کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, غیرت دلانے کے لیے. اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے, لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں. مرد سب سے پہلے بیوی میں, عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, کہہ رہا ہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں, اور یہ اس کو حق بھی ہے, اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے. وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو, وہ تو میں نے ڈاکٹر کو مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے, علاج کرانا ہوگا پڑوس میں چلے جاؤں گا کلینک میں. لیکن میڈیا یہ بات عورتوں کو سمجھا نہیں رہا ہے. لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرو, ایجوکیشن بھی کراؤ مگر وہ اس کے بعد ہے. تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. مغرب افطار کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بھی یہ عمل تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ مکروہ ہو جاتی ہے. بھائی ایسا ہی ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کچھ افطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا نا کہ فوراً ایک کھجور کھاتے ہی نماز پڑھ لو. تو سہولت ہے. اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو ایک کھجور سے افطار ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو, پھر جا کے آپ کھانا کھا لیں. بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے, بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے مسجد میں ہی لوگ آتے ہیں, کھجور کھایا, نماز پڑھے اور پتلی گلی سے نکل لیے. اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ افطار میں تھوڑا ٹائم دیا جائے, کیونکہ کرتے ہی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. یار 5 منٹ کا ٹائم دیا, 2 نوالے لیے اور ایسے دسترخوان کو نا حسرت سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کر رہی ہے میرے ساتھ ظلم. اس چکر میں لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو 10-15 منٹ میں کمر سیدھی ہو جاتی ہے انسان کی, یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو.